یورپ کے نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ٹھیک بیچ میں پہاڑوں کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہے۔ اسے کہتے ہیں دی ایلپس۔ صدیوں تک اس دیوار نے تجارت اور سفر کو سمجھیں گے تقریباً ناممکن ہی بنائے رکھا، لیکن پھر انسان نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر سے نہیں بلکہ اس کے دل کو چیر کر اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ کہانی ہے گوتھارڈ بیس ٹنل کی، جو صرف دنیا کی سب سے لمبی اور گہری سرنگ ہی نہیں بلکہ یہ انسانی عزم اور ہمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اسے انجینئرنگ کی دنیا کا ماؤنٹ ایوریسٹ کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک خطاب نہیں بلکہ اس منصوبے کی پوری حقیقت ہے۔ یہ اصل میں انسانی ہمت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جو فطرت کی بے رحم طاقتوں کے خلاف لڑا گیا، اور ایک ایسا امتحان جس میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو مسئلہ تھا کیا؟ مسئلہ بہت سادہ سا تھا لیکن بہت بڑا بھی۔ ایلپس کے یہ پہاڑ یورپ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کے اوپر سے گزرنا ایک بہت ہی کٹھن آزمائش تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش ایک بڑے معاشی بحران میں بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھیں، شمالی یورپ کی فیکٹریاں اور جنوبی یورپ کی بندرگاہیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھیں۔ ہر سال ہزاروں ٹرک ان خطرناک پہاڑی راستوں سے گزرتے، جس سے نہ صرف آلودگی بڑھ رہی تھی بلکہ یہ راستے اپنی آخری حد پار کر چکے تھے۔ اگر اس وقت کوئی حل نہ نکالا جاتا تو پورے یورپ کا تجارتی نظام بیٹھ سکتا تھا۔ تو انجینئرز کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ پہاڑوں کے اوپر مزید مشکل اور چوڑی سڑکیں بناتے رہیں، یا پھر کچھ ایسا کریں جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کے ٹھیک بیچ میں سے گزریں گے، ایک ایسا راستہ بنائیں گے جو بالکل سیدھا، تیز اور ہر موسم میں کھلا رہے۔ اب یہ مشن صرف مٹی اور پتھروں کی کھدائی کا نہیں تھا۔ اصل مقابلہ تو فطرت کی ان طاقتوں سے تھا جنہیں پہلے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ انجینئرز کو زمین کی گہرائی میں 3 بہت بڑے دشمنوں کا سامنا کرنا تھا، اور ان میں سے ہر ایک اس پورے منصوبے کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا دشمن تھا پہاڑ کا بے پناہ وزن۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ سرنگ 2.5 کلومیٹر اونچی چٹانوں کے نیچے کھودی جانی تھی، یعنی اس کی دیواروں پر ہر وقت لاکھوں کروڑوں ٹن کا دباؤ پڑتا رہتا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ جب شروع میں چھوٹی سرنگیں کھودی گئیں تو پہاڑ نے انہیں واپس بند کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس ناقابل تصور دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے انجینئرز نے ایک شاندار 3 مرحلوں والا حل اپنایا۔ سب سے پہلے جیسے ہی کھدائی ہوتی، کمزور چٹانوں پر فوراً کنکریٹ کا سپرے کیا جاتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ پھر پہلے سے بنے ہوئے کنکریٹ کے مضبوط سلیب لگائے جاتے، اور آخر میں بڑے بڑے سٹیل کے چھلوں سے سرنگ کو مضبوط کیا جاتا، یعنی پہاڑ کا اپنا ڈھانچہ ہی سرنگ کا محافظ بن گیا۔ دوسرا دشمن وہ اس ایک عدد میں چھپا ہے۔ زمین کی اتنی گہرائی میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، جس نے سرنگ کو ایک دہکتی ہوئی بھٹی بنا دیا تھا۔ اس شدید گرمی نے وہاں جان لیوا حالات پیدا کر دیے تھے۔ یہ سرنگ 2600 مزدوروں کے لیے ایک مہلک جال بن سکتی تھی۔ سوچیں، اگر کولنگ سسٹم ایک لمحے کے لیے بھی فیل ہو جاتا تو یہ جگہ ایک ایسی بھٹی بن جاتی جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس دہکتے ہوئے ماحول میں کام آخر ممکن کیسے ہو؟ اس کا حل نکالا گیا جدید کولنگ پائپس کی شکل میں، جن میں ٹھنڈا پانی دوڑا کر سرنگ کے درجہ حرارت کو قابل برداشت بنایا گیا تاکہ انسان اور مشینیں دونوں اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اور اب تیسرا اور سب سے خوفناک دشمن، پانی کا دباؤ۔ یہ کوئی عام زیر زمین پانی نہیں تھا، یہ صدیوں سے پہاڑ کے اندر چھپا ہوا وہ پریشر تھا جو اگر اچانک باہر نکلتا تو ہر چیز کو تباہ کر سکتا تھا۔ اور ایک موقع پر ایسا ہوا بھی جب پانی جیٹ پریشر کی تیزی سے سرنگ میں بھرنے لگا اور ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہاں انجینئرز نے ایک ایسا حل نکالا جو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ انہوں نے پہاڑ کو ہی منجمد کر دیا۔ وہ کھدائی سے پہلے آگے کی چٹانوں میں چھوٹے چھوٹے پائپ ڈرل کرتے اور ان میں انتہائی ٹھنڈا مائع ہفتوں تک پمپ کرتے رہتے۔ اس سے پانی سے بھری چٹان ٹھوس برف میں بدل جاتی۔ پھر وہ اس منجمد حصے میں آسانی سے کھدائی کرتے، اسے کنکریٹ سے پکا کرتے اور اس کے بعد فریزنگ سسٹم بند کر دیتے۔ اب ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عام اوزار تو ناکافی تھے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے دیو ہیکل مشینیں بنائی گئیں، جنہیں ٹنل بورنگ مشینز یعنی TBMs کہا جاتا ہے۔ یہ سسی نامی ایک TBM کی لمبائی ہے۔
یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر لمبی۔ یہ مشین صرف ایک ڈرل نہیں تھی بلکہ ایک چلتی پھرتی فیکٹری تھی جو پہاڑ کو کاٹتی، ملبہ باہر نکالتی اور ساتھ ہی ساتھ سرنگ کی دیواریں بھی بناتی جاتی تھیں۔ ان مشینوں کا سائز ناقابل یقین تھا۔ صرف اس کا کٹر ہیڈ یعنی کاٹنے والا حصہ ایک 2 منزلہ عمارت سے بھی اونچا تھا، اور اس پورے منصوبے میں جو تقریباً 3 کروڑ ٹن ملبہ نکالا گیا وہ اتنا تھا کہ اس سے مصر کے 5 عظیم آرام بنائے جا سکتے تھے۔ اتنی بڑی مشینوں اور بے پناہ کوششوں کے باوجود یہ کام بہت سست تھا۔ یہ مشینیں روزانہ صرف چند میٹر ہی کھدائی کر پاتی تھیں، اور اب 17 سال کی مسلسل محنت کے بعد وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 17 سال، یہ صرف کھدائی نہیں تھی بلکہ یہ انجینئرز کے صبر کا ایک ایسا امتحان تھا جو ہر روز لیا جاتا تھا۔ انہیں پہاڑ کے دونوں سروں سے کھدائی شروع کرنی تھی اور ٹھیک 57 کلومیٹر کے بیچ میں ملنا تھا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آ ہی گیا۔ پوری دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ پر جمی تھیں جب ٹی بی ایم کا وہ دیو ہیکل کٹر ہیڈ چٹان کی آخری دیوار کو چیر کر باہر نکل آیا۔ 17 سال کی محنت آخرکار رنگ لائی تھی۔ لیکن اصل معجزہ یہ تھا، 57 کلومیٹر کا فاصلہ، پہاڑ کے 2 مخالف سروں سے کھدائی، اور جب دونوں سرنگیں ملیں تو ان میں فرق صرف آدھے انچ کا تھا۔ لیزر نیویگیشن اور جی پی ایس کی مدد سے حاصل کی گئی یہ درستگی ایسی تھی جیسے کسی نے 50 کلومیٹر دور سے سوئی میں دھاگا ڈالا ہو۔ سرنگ بن چکی تھی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک آخری اور اندیکھا چیلنج ابھی باقی تھا، ایک ایسا دشمن جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا پتھر، دباؤ اور پانی کو شکست دینے کے بعد کون سوچ سکتا تھا کہ اصل دشمن ہوا ہوگی؟ اسے کہتے ہیں پسٹن ایفیکٹ۔ جب 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین سرنگ میں داخل ہوتی تو وہ اپنے آگے ہوا کو اتنی شدت سے دھکیلتی کہ ایک شاک ویو بن جاتی جو ٹرین کی کھڑکیوں کو بھی توڑ سکتی تھی۔ خوش قسمتی سے انجینئرز نے اس مسئلے کا حل پہلے ہی سوچ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 متوازی سرنگیں بنائیں جن کے بیچ میں راستے تھے تاکہ ہوا کا دباؤ آسانی سے تقسیم ہو سکے۔ آخرکار تمام چیلنجز پر قابو پانے کے بعد یہ منصوبہ اپنی وراثت، اپنے حیران کن اعداد و شمار اور اپنی گہری انسانی قیمت کے ساتھ مکمل ہوا۔ یہ اعداد و شمار اس کامیابی کے بے پناہ پیمانے کو بیان کرتے ہیں۔ 57 کلومیٹر لمبائی، 2.5 کلومیٹر گہرائی اور 17 سال کی محنت اور $12.5 ارب کی لاگت۔ یہ صرف ایک سرنگ نہیں، یہ انسانی عزم کی ایک داستان ہے۔ لیکن اس عظیم کامیابی کی ایک انسانی قیمت بھی تھی۔ 9 مزدوروں نے اس کی تعمیر کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کے اعزاز میں سرنگ کے داخلی دروازے پر ایک یادگار بنائی گئی ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ عظیم ترقی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ گوتھارڈ بیس ٹنل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیز آج ناممکن لگتی ہے وہ کل حقیقت بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک پہاڑ کو سر کیا جا سکتا ہے تو انسانی عزائم کی اگلی منزل کیا ہوگی؟